والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. کامیاب مومنین کی صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، جس میں پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ ہفتوں میں آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ اگلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صفت بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو یعنی بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کر دی یا کسی نے آپ کو طعنہ دے دیا، کوئی گالی دے دی یا آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، تو پھر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ انتقام چاہتا ہے، بدلہ۔ مجھے گالی دی میں بھی گالی دوں گا، مجھے طعنہ دیا میں بھی طعنہ دوں گا، مجھے برا کہا میں بھی برا کہوں گا، مجھے مارا میں بھی ماروں گا۔ یہ آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جتنا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اتنا بدلے کی اجازت ہے شریعت میں، اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ بدلہ لینا اجازت ہے اور معاف کرنا فلاح یافتہ مومن کی صفت ہے۔ اگر ہم بدلہ لیں گے تو اس میں بھی زیادتی ہو سکتی ہے، پھر اس زیادتی کا بدلہ وہ سامنے والا لے گا، تو یہ بدلہ در بدلہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اور اگر ہم ابھی بدلہ نہیں لے سکے تو پھر انتقام کی اگر ہم نے آگ دل کے اندر سلگا لی ہے تو پھر یہ انتقام کی آگ ہمیں اپنے اندر سے اپنے آپ کو جلاتی رہے گی جب تک ہم یہ انتقام نہیں لے لیں۔ تو یہ انتقام لینا یہ آپ کے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، لیکن معاف کرنا یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا۔ حضرات انبیاء علیہم التحیۃ والتسلیم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ معاف کر دو، بدلہ لینے میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر ہماری ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو وہ تو ہو چکی، وہ تو ہو چکی، اب بدلہ لینے سے وہ تو ختم نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی، آپ کو چوٹ لگی وہ تو لگ چکی، سامنے والے کو بھی چوٹ لگ جائے گی، تو ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہم نے معاف کر دیا، اگر ہم نے معاف کر دیا تو یہ فائدہ ہوا کہ ہم پھر گویا کہ یہ دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہو کر کے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے میں تو ٹھیک ہوں، اسے سمجھاؤ نا یار، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے کہو، اگر آپ صحیح ہیں تب جھگڑا چھوڑ دیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اگر ہم نے انتقام لے لیا تو کیا مل گیا، اور اگر معاف کر دیا تو کیا مل گیا، یہ دیکھ لیجیے، اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ تو انبیاء علیہم التحیۃ والتسلیم کا شیوا یہ ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ کسی نے زیادتی کر دی درگزر کرو، اگرچہ شریعت یہ حق دیتی ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو،
شریعت نے یہ تمہیں مکلف نہیں کیا تجھے معاف کرنا ہی پڑے گا، نہیں، تو بدلہ جتنی تیری ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کا تو بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ اتنا عظیم الشان درجہ ہے کہ اس پر اللہ کے رسول ضمانت دے رہے کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، لیکن آج اگر ہمارے دیکھا جائے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کنبوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، پڑوس کے اندر ہر جگہ جھگڑے ہی جھگڑے، ہر جگہ جھگڑے ہی جھگڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر جگہ جھگڑے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا ہے، محلے والوں کا آپس میں جھگڑا ہے، خاندان والوں کے دوسرے خاندان والوں سے جھگڑے ہیں، آپسی جھگڑے بھی ہیں، ساری کے سب جھگڑے ہی جھگڑے پورے اس کے اندر معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے ہر کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے، ہر کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے، اور مومن فلاح یافتہ جو کامیاب مومن ہے، فلاح کا ترجمہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، فلاح کا ترجمہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو دنیا کے اندر بھی خوشحال ہو، آخرت کے اندر بھی خوشحال ہو، اسے کہتے ہیں فلاح یافتہ۔ تو اب فلاح یافتہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم التحیۃ والتسلیم نے یہی سبق دیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور سمجھانے کے اوپر یہ بھی کہہ رہے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تمہارے سے کوئی اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، میں تو اجرت تو اللہ سے لوں گا، بس میں تو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ہمیں تو آپ گمراہ لگ رہے ہیں، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ گمراہ ہیں۔ اب ہم جیسا کوئی ہو تو کیا کہے گا، اچھا ہم تو تیری بھلائی کے لیے تیرے پاس آئے، الٹا ہمیں گمراہ بتا رہا، جا جہنم میں ہم کیا کریں گے۔ لیکن انبیاء علیہم التحیۃ والتسلیم کا شیوا اتنا بڑا تانا، اتنی بڑی گالی، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اس کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اس پیغام پر اگر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ نبینا، حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک، اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ ایک نبی جو اپنی قوم کو اس کی ہمدردی میں سمجھا رہا ہے، صرف اس کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اس کے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اور قوم اس طریقے پر کہہ رہی ہو آپ بے وقوف لگ رہے ہیں، ہمیں ایسی بات بتلا رہے ہیں۔ وہ جو حکمت جن پر انبیاء کرام علیہم التحیۃ والتسلیم، جن پر حکمتیں، جن پر دانائی قربان ہو جائے، جن پر ہر سچائی قربان ہو جائے، ہر سچائی خود قربان ہونے کو تیار ہو ان کی سچائی پر، ان انبیاء علیہم التحیۃ والتسلیم کو یہ تانے دیے جا رہے ہیں، اور یہ سامنے آمنے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں آپ جھوٹے لگ رہے ہیں، ہمیں آپ کیا کہتے ہیں بے وقوف لگ رہے ہیں، اور پھر وہ نبی اس کو برداشت کر کے کیا جواب دے رہا ہے؟ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کی طرف سے تمہاری کامیابی کی ضمانت لے کر کے آیا ہوں، جو پیغام میں لے کر کے آیا ہوں اگر اس پیغام کو مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ انبیاء علیہ التحیۃ والتسلیم کا شیوا۔ بارہا سنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں نے نہ صرف یہ کہ تانے دیے، نہ صرف یہ کہ آپ کے ہتک آمیز جملے آپ کے سامنے کہے، آپ کی توہین کی، صرف اتنا ہی نہیں، آپ کو کہہ دیا نکل جائے ہمارے شہر سے، اور بہت ایسے
حسد آمیز، ایسے توہین آمیز جملے کہے گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام انہیں زبان پر لانے سے عار محسوس کرتا ہے۔ ایسی ایسی توہین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو شہر سے باہر نکال کر کے آئے۔ وہ بھپتیاں بھی کس رہے ہیں، وہ تانے بھی دے رہے ہیں، وہ پتھر بھی مار رہے ہیں، وہ لہو لہان کر دے رہے ہیں جس میں سر کو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر کیا ہے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما دے، یہ بھی میرے مرتبے کو جانتے نہیں۔ یہ وہ پتھر کھا کر کے، وہ تانے سے کہہ کر کے، وہ جملے سے کر کے کیا جواب کیا آ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ ناواقف ہیں، میرے مرتبے سے ناواقف ہیں، یہ جو میری ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ بھی مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں تو راہ مستقیم کی ہدایت نصیب کرو۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے اس طریقے پر ستایا کہ اوذیت فی اللہ لا یؤذی احد، ان سے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بھری پڑی ہے، حضرات صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ گرم ریت پر لٹا دیا گیا، گرم ریت پر لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیا، انگاروں پر لٹایا، سینے پر پتھر رکھا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے کیسے توہین آمیز کام کیے، تکلیف دینے والے کام کیے، آپ کو بری طرح ستایا گیا 13 سال تک مسلسل۔ اور جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تو مکے میں بیٹھ کر کے ان مٹھی بھر مدینے کے مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں اور اس پر عمل کیا گیا، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اس دین کو پھلنا پھولنا ہے، ورنہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا کہ وہ نظارہ میری آنکھوں کے سامنے، دنیا کا جب کوئی جنرل کسی ملک کو فتح کرتا ہے، کسی جگہ کو فتح کرتا ہے تو اس کو اکڑا ہوا ہوتا ہے، گردن تنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کی گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھ سے آنسو جاری تھے اور زبان پر تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ایک صحابی نے نعرہ لگا دیا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام لیا جائے گا، آج بدلہ لیا جائے گا، آج بدلے کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لیا، علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر کے کہا کہ علی اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت و رافت کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے، جو حرم شریف میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام ماضی کا اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، آج تم سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آج تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تم نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تم نے ہمیں واپس کر دیا تھا، تم نے ہمیں مکہ چھوڑنے پر آج کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تم سب کے سب آزاد۔ یہ ہے نا انبیاء علیہ التحیۃ والتسلیم کی سنت۔ آج یہ گھڑی بتا نہیں رہی ہے صحیح ٹائم کیا ہے، 3-4 منٹ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے، انبیاء علیہ التحیۃ والتسلیم کی سنت۔ ہمیں کھانا کھانے کی سنتیں یاد ہیں، ہمیں سونے کی سنتیں یاد ہیں، ہمیں لباس کی سنتیں یاد ہیں، مسجد میں داخل ہو تو کون سا پیر، لیکن یہ اخلاقی سنتیں ہمارے معاشرے سے مفقود ہو چکی ہیں۔ دیندار سے دیندار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اخلاقی سنتوں کو بھول چکا۔ یہ بھی تو سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانے کی سنت چھوڑ دو آج سے،
سے ہم منفی عمل، ہم منفی کیا کہتے ہیں مطلب سب سے پہلے لے لیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کھانے کی بھی سنتوں پر عمل ہو، کیا کہتے ہیں سونے کی بھی سنتوں پر عمل ہو، کمانے کی بھی سنتوں پر عمل ہو، خرچ کی بھی سنتوں پر عمل ہو، ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کی سنتوں پر بھی عمل. مفقود ہوتے جا رہے ہیں اخلاق. جہاں تھوڑا سا منصب ملا، چاہے وہ کتنا بڑا حاجی، نمازی، پرہیزگار، علامہ ہو، جتنے بڑے پیر صاحب ہوں گے اتنی بڑی ان سے ملاقات مشکل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا حال یہ ہے کہ آپ اگر کسی ادنا سے ادنا صحابی سے مسافہ ملا رہے ہیں کوئی صاحب، تو حضور علیہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ پہلے کھینچا. لیکن ہمیں تھوڑا سا منصب مل جائے، ہمیں تھوڑا سا اقتدار مل جائے، ہمارے اخلاق ایسے ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ مسکرا کر کے ملنا نہیں، کسی کے ساتھ کچھ بات کرنا، پھر مرتبے ہو جاتے ہیں. ان سے بات کرنا ہماری شان ہے. اگر ان کو ہمارے سے بات کرنی ہے پہلے خادم سے بات کریں، پھر اس کے بعد ہم تلک پہنچیں گے. یہ ہمارے حالات ہیں. ہم تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا، اپنے سے نیچے والوں کو کسی گنتی میں گننے کے لیے تیار نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اخلاق کی سنتیں، ان پر بھی عمل کرنا چاہیے. دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں، دوسروں کی زیادتی برداشت کریں. دوسروں کے ساتھ صرف اچھائی نہیں، یہ تو تیرا مومن ہونے کی حیثیت سے تیرے ایمان کا تقاضا ہے کہ تو سب کے ساتھ حسن سلوک کرے. اعلیٰ مقام یہ ہے کہ دوسروں کی زیادتیاں برداشت کی جائے، ان کو معاف کیا جائے. اور جب یہ ہوگا تو پھر پورے معاشرے کے اندر انشاءاللہ العزیز وہ امن قائم ہوگا. وہ یہ دنیا جنت بن جائے گی، یہ دنیا گلزار بن جائے گی. تب یہ فلاح یافتہ مومن اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے، فلاح یافتہ والی، کامیاب مومنین والی، اگر ہر مومن یہ صفت پیدا کر لے تو سوچو کیسا نظارہ ہوگا ہمارے معاشرے. ذرا تصور کریں. آج تو ہر کوئی کسی کی اونچی آواز سننے کو برداشت نہیں، کسی کی زیادتی تو کہاں سے برداشت ہوگی. لیکن کامیاب مومن اگر بننا، اگر دنیا کی خوشحالی چاہتے ہیں، اگر آخرت کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان طریقوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کو بھی اپنانا ہوگا. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ ہیں کامیاب مومن.